والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور بہترین انجام متقیوں کا ہے، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے. اس کے بعد کسی اور دوسرے غزوے میں آپ شریک نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ اللہ رب العزت سے آپ نے جا کر ملاقات کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ غزوہ رجب کے مہینے میں سن 9 ہجری میں واقع ہوا، غزوہ طائف کے بعد یا حصار طائف کے 6 مہینہ بعد. اور یہ غزوہ تمام غزوات میں سب سے مشکل اور سب سے عسرت اور شدت والا غزوہ تھا. اس میں مقابلہ کن سے تھا؟ رومیوں سے تھا، جو سپر پاور طاقت اس دور کے یہ تھے، جو سب سے سپر پاور طاقت تھا انہی کا، ان رومیوں کا. پھر ایسے ہی یہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، اور ایسے ہی تنگی اور قحط سالی کی وجہ سے یہ مسلمان دوچار تھے. پھر ایسے ہی سواریاں بھی کم تھیں اور پھل پک چکے تھے، اور ہر آدمی سایہ ڈھونڈ رہا تھا اور سایہ ہی میں رہنا پسند کرتا تھا اور پھل کھانا چاہتا تھا. اور پھر ایسے ہی اس کے علاوہ مسافت کی دوری اور ایسے ہی راستے کی دشواری تھی. بہرحال یہ غزوہ کا نام غزوہ تبوک اور ایسے ہی غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی شدت والا غزوہ. اللہ رب العزت نے اس میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا. فرمایا رب العزت نے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ تمام مہاجرین اور وہ تمام انصاریوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا شدت کے باوجود. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد یہ کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا. ثم تاب علیہم، بعد یہ کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں، بعد یہ کہ ان میں سے ایک جماعت کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، پھر رب العزت نے ان سبھی کو بخشا، بے شک رب العزت مہربان اور نہایت ہی شفیق ہے.
یہ غزوہ کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے اندر متعدد اسباب تقریباً ہیں. پہلا اور ایک اہم سبب یہ ہے، جس طرح کی الواقدی اور ابن سعد ذکر کرتے ہیں کہ ہرقل کہ رومیوں کا بادشاہ ہرقل لوگوں کو جمع کرنے لگا. ہرقل اپنے سپاہیوں کو جمع کرنے لگا اور ایسے ہی جو عرب قبائل تھے ان کو بھی اپنے ساتھ اکٹھا کرنے لگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور آپ ہی نے اس پر حملہ کر دیا. آپ نے انتظار نہیں کیا کہ وہی آئے اور مدینہ پر حملہ کرے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ رومیوں نے اس طرح حملہ کا ارادہ کیا اور وہ اس طرح جمع ہونے لگے؟ تو اس کی وجہ بھائیو سابقہ دروس میں آیا کہ جمادی الاولی سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے رومیوں کا مقابلہ کیا، جو معروف و مشہور ہے غزوہ مؤتہ سے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور اس کے بالمقابل رومیوں کی تعداد 2 لاکھ. ہاں مسلمان یا اس غزوے میں یہ مسلمانوں کو مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں وہ کامیابی تھی. 3000 کا ایک چھوٹا سا لشکر نے 2 لاکھ کا مقابلہ کیا اور ڈٹے رہے، بلکہ انہوں نے ان کے کئی آدمیوں کو، سپاہیوں کو قتل کیا، پھر صحیح سلامت واپس ہو گئے. حقیقت میں اس طرح ایک زبردست ایک مار تھی یہ رومیوں پر، اور ان کا ایک جو نام تھا کہ یہ بہت ہی طاقت والے ہیں، سپر پاور طاقت ہے، اس پر حقیقت میں ایک دھپا پڑا اور اس طرح ان کے نام پر کافی اثر پڑا، جس کی وجہ سے سمجھیے وہ بدلہ لینا وہ چاہے. اور نتیجہ یہ ہوا وہ غزوہ مؤتہ کے بعد کہ بہت سے قبائل عربیہ نے بھی چاہا کہ اب رومیوں کے قبضے سے آزاد ہو جائیں. تو یہ رومیوں کے لیے حقیقت میں یہ پسندیدہ بات نہ تھی، اسی لیے انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں سے بدلہ لیں اور ایسے ہی ان کو مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیا جائے. پھر بھائیو ایک تیسری بات، ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ یہ جو اسلام کی دعوت ہے، یہ دین اسلام جو ہے، یہ صرف عربوں کا دین نہیں ہے، یہ صرف جزیرہ عرب میں رہنے والے لوگوں اور باشندوں کے لیے دین نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین تمام دنیا والوں کے لیے ہے. تو واجب تھا، ضروری اور یہ بات لازمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جزیرہ عرب میں اسلام پھیلانے کے بعد، اب جزیرہ عرب میں اسلام پھیلانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو قریب ہیں، جو رومی ہیں، اب انہیں بھی اسلام کی دعوت دیں، اور اگر اسلام کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ رومی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکہ کی تیاری کر رہے ہیں، تو حقیقت میں مسلمان خوفزدہ ہو گئے اور مدینہ والے خوف زدہ ہو گئے اور رومیوں سے ڈرنے لگے. اور حقیقت میں ڈرنے والی بات تھی، اس لیے یہ عرب کے چھوٹے موٹے اور قبائل کی بات نہیں تھی، غیر منظم بدوؤں کی بات نہیں تھی، ایک منظم، ایک مکمل، ایک مرتب طاقتور والی ایک جماعت، بلکہ ایک قوم جو رومیوں کے نام سے مشہور، جو اس وقت دنیا کے سپر پاور طاقت ان کی مانی جاتی تھی، اور انہی کا قبضہ تقریباً اس روئے زمین پر تھا، آدھا ان کا اور تقریباً آدھا فارسیوں کا. ان کے ساتھ یہ مقابلہ ہونے والا تھا یا وہ حملہ کرنے والے تھے، جس کے وجہ سے حقیقت میں مدینہ میں ایک خوف اور اس طرح ایک رعب پڑا ہوا تھا، اور یہ مدینہ والے کافی خوف زدہ تھے. جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے سے کس قدر ڈرے ہوئے تھے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی سن 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرہ سے ناراض ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدہ ہو گئے تھے. اور کچھ صحابہ کرام کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ نے طلاق دے دی ہے، جس کی وجہ سے
یہ صحابہ کرام کے اندر ایک رنج و غم اور ایسے ہی ان کو بہت ہی شدید تکلیف پہنچی۔ صحیح امام بخاری کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک انصاری پڑوسی تھا اور ہم باری باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ انصاری حاضر ہوتا تھا اور ایک دن میں حاضر ہوتا تھا۔ جس دن وہ انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، شام میں آ کے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ خبر مجھے سناتا تھا۔ اور جس دن میں جاتا تھا اور ہمارا یہ ساتھی، یہ انصاری پڑوسی نہ جاتا تھا تو میں اسے آ کے بتاتا تھا۔ تو ایک دن، اور یہ دونوں حضرات عوالی مدینہ میں رہتے تھے اور پڑوسی تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ یہ واقعہ جو ذکر کر رہے ہیں کب کی؟ اس وقت جس وقت ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ تو ایک رات ہمارا یہ پڑوسی آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا، کہنے لگا کھولو کھولو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ کیا غسانیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا؟ کہا نہیں، بات اس سے بھی بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ تو اندازہ لگائیے بھائیو، جب یہ بات آئی، دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا تو عمر رضی اللہ عنہ سمجھے کیا کہ یہ غسانیوں نے، رومیوں نے حملہ کر دیا۔ ایسے ہی منافقین، یہ بھی بھائیو ان کے لیے ایک سنہری ایک موقع تھا اور انتظار کرنے لگے، بلکہ ان کی تمنا تھی کہ رومی حملہ کر دیں مسلمانوں پر اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ اور یہ طبری کی ایک روایت ہے، ابو عامر فاسق، جس کا ذکر غزوہ احد میں آ چکا ہے، جس نے مشرکین کو ابھارا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ تھا مدینہ کا، لیکن اس نے مدینہ والوں کو چھوڑا اور جا کے مشرکوں سے اس نے سمجھیے اپنا رابطہ قائم کیا، اور اس غزوے کے بعد وہ ملک شام چلا گیا اور وہاں سے شاہ روم کو ابھارنے لگا مسلمانوں کے خلاف، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا پیغام بھیجنے لگا اپنے ساتھیوں کے پاس مدینہ میں کہ تم لوگ اب تیاری کرو اور ایک مسجد بناؤ، جو بظاہر مسجد اور حقیقت میں وہ اپنی چال اور دسیسہ کاری، ایسے ہی فتنہ مسلمانوں کے خلاف تلاشنا اور اپنی سمجھے ایک میٹنگ کرنا، تاکہ وہ بھی اپنا کام اندر اندر کرتے رہیں اور مسلمانوں کو یہ گمان بھی نہ ہو، اس لیے وہ سمجھیں کہ یہ تو مسجد ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں آنے والا ہوں تاکہ ہمارا وہاں استقبال ہو، اور اس نے ان منافقین نے یہ بھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اس میں نماز آپ پڑھا دیں یا آپ نماز پڑھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے اور مسلمانوں میں ان کے متعلق حسن ظن ہو جائے گا کہ یہ مسجد تو برکت والی مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں نماز پڑھائی ہے، خود آپ نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس غزوے کے سلسلے میں آپ مشغول تھے، تو آپ نے کہا کہ اس سفر سے واپس آنے کے بعد انشاءاللہ میں وہاں نماز پڑھوں گا یا وہاں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ لیکن اس درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جو ناپاک مقصد تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا اور حکم دیا کہ اس کو گرا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اس مسجد کو منہدم کرا دیا۔ پھر بھائیو اچانک مدینہ میں یہ خبر پہنچی، ملک شام سے آنے والے وہ نبطی جو تیل بیچنے کے لیے آئے تھے، ان کے ذریعے یہ خبر پہنچی کہ ہرقل شاہ روم نے 40,000 کا لشکر جرار تیار کیا ہے اور اس کے لیے اپنا ایک عظیم کمانڈر کو اس پر مقرر کیا ہے، اس کی ذمہ داری سونپی ہے، اور ان کا ہراول دستہ بلقا پہنچ چکا ہے۔
جس کی وجہ سے ہمارے بھائیوں ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات پر مد نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کر رہے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے واقف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات پر غور و فکر کر رہے تھے اور اچھی طرح آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر ذرا بھی سستی یا کاہلی اختیار کی گئی اور رومیوں کو مدینہ تک آنے دیا گیا اور انہوں نے اگر مدینہ پر حملہ کر دیا تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں، بلکہ بہت ہی برے اثرات مرتب ہوں گے اور بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر ایک، جاہلیت جو اپنا آخری دم توڑ رہی تھی غزوہ حنین کے بعد، یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے تھے، اور ایسے ہی ابو عامر فاسق کے ذریعے جو ملک شام سے اپنا واسطہ یا اپنا رابطہ قائم کیے ہوئے تھے، عین اسی وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے۔ پھر ایسے ہی اتنی جو محنتیں مسلمانوں نے کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور یہ دعوت اور تبلیغ کا کام جو اتنا کامیاب ہو چلا آیا ہے، حقیقت میں یہ کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی اور بہت سے اس طرح سمجھیے یہ مسلمان پیچھے ہو جائیں گے دعوت اللہ کے میدان میں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اسی لیے آپ عسرت و شدت کے باوجود آپ نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور انہی کے حدود کے اندر گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے گی اور ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور آپ نے اہل عرب، قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی آپ نے پیغام بھیجا کہ ان سبھی کو رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ آپ جب کسی غزوے میں نکلتے تھے تو کسی اور جانب کا توریہ کرتے تھے، یعنی جانا تھا مشرق کسی مخصوص قبیلے پر، آپ کہتے تھے ہمیں مغرب کی طرف جانا ہے، اشارہ یعنی توریہ کرتے تھے۔ لیکن اس لیے کہ اس میں یہ دشمن یہ رومی تھے اور ان کی حقیقت، ان کی قوت کے بارے میں سب اچھی طرح جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تاکہ یہ مسلمان اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف واضح کر دیا کہ اس غزوے میں رومیوں کا یا رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دی۔ ایسے ہی مسلمانوں کی ہمت کو ابھارنے کے لیے، ہمت کو بلند کرنے کے لیے سورہ توبہ کا ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کی آپ نے فضیلت بیان کی اور ایسے اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی تو خوشی سے ان کے درمیان خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار، مال خرچ کرنے کے لیے تیار۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا، ان کا مقصد جنت میں داخل ہونا، اسی لیے بلا تاخیر انہوں نے تیاری کی اور بلا تاخیر انہوں نے مکمل تیاری کی اور اس میں دوڑنے لگے۔ اس لیے ذرا بھی تاخیر نہ ہو، جلد سے جلد یہ لشکر تیار ہو جائے اور اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ اور ایسے ہی مدینہ کے باہر اور جو عرب قبائل تھے مکہ سے وغیرہ وغیرہ، وہ مسلمان، وہ مجاہدین فی سبیل اللہ آنے لگے اور مدینہ میں جمع ہونے لگے۔ اس غزوے میں تمام پورے مسلمان شریک ہوئے، صرف وہ مسلمان پیچھے رہے، یا تو معذور تھے جیسے لولا، لنگڑے، بیمار، یا ایسے ہی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے روکا ہو،
امیر بنا کر یا اپنا نائب بنا کر، یا جس طرح علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے روکا اور آپ نے اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری ان کو سونپی، یا تو تین اور تھے، تین مسلمان جو صحیح الایمان تھے، جو بغیر سبب وہ پیچھے رہ گئے، جن کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں آئے گا۔ ان کے علاوہ جتنے پیچھے رہے وہ منافق تھے، بالکل واضح قسم کے منافق تھے، جن کے نفاق ہونے میں کوئی شک نہ تھا، یا اور وہ جو سچے مسلمان تھے جن کے پاس سواری مہیا نہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کرنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی سواری فراہم کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں اور ہم بھی رومیوں کا مقابلہ کریں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ دے سکے ان سبھی کو، آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، لا اجد ما احملکم علیہ، میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا۔ تو کیا خوشی خوشی جانے لگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا لا یجدوا ما ينفقون، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں، روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوتے کہ ان کے پاس یہ مہیا نہیں ہے، ان کے لیے سواری فراہم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل سکیں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، صدقات و خیرات کے لیے ہر صحابی، ہر مسلمان چاہتا تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا کہ مال صدقہ، صدقات و خیرات جمع کیا جائے اس غزوے کے لیے، تو سبقت حاصل کی۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پورا مال اپنے پورے گھر میں جتنا مال تھا سب لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ما ترکت لأہلک و اولادک، کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے کہا ترکتہم اللہ ورسولہ، کہ ہم نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان، اور دیکھیے دین کی خدمت کے لیے کس طرح قربانی دے رہے ہیں، پورا مال لا رہے ہیں اور حاضر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے حاضر کیا۔ اس میں سب سے زیادہ سبقت حاصل کرنے والے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مکمل ایک قافلہ تیار کیا ملک شام کے لیے، جس میں پالان اور کجاوے کے ساتھ 200 اونٹ تھے، اور ایسے ہی انہوں نے 200 اوقیہ چاندی صدقہ کیا، یعنی 29.5 کلو چاندی۔ پھر ایسے ہی انہوں نے مزید 100 اونٹ پالان اور کجاوے کے ساتھ انہوں نے صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار یعنی 5.5 کلو سونے کا سکہ انہوں نے لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی کریں، کوئی بھی عمل کریں، انہیں نقصان یا ضرر پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ اور اس طرح انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہیں یہ شرف حاصل ہوا اور وہ جنتی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، من جہز جیش العسرت فلہ الجنہ، کہ جس نے عسرت والے لشکر کو تیار کیا، جیش عسرہ کو تیار کیا،
تو اس کے لیے جنت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تیار کیا۔ ایسے ہی بھائیو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال لایا، 200 اوقیہ یعنی 29.5 کلو چاندی۔ ایسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی بہت سارا مال لایا۔ ایسے ہی طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہم، ایسے ہی حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ نے 90 وسق کھجور لایا، یعنی 13.5 ٹن کھجور لایا، یعنی 13,500 کلو انہوں نے کھجور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا۔ ایسے ہی ہر صحابی حسب استطاعت، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد 1 مد یا 2 مد دیا، اور عورتوں نے بھی سبقت حاصل کیا، کسی نے اپنی بالی، کسی نے انگوٹھی، کسی نے اپنا ہار دیا۔ المہم کسی نے بھی بھائیو بخل سے کام نہیں لیا، کسی نے اپنا ہاتھ نہیں روکا، صرف منافقین پیچھے رہے اور اوپر سے طعنہ بھی دینے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صدقات لانے لگے۔ جو زیادہ خرچ کرتا تھا تو کہتے تھے ھذا مرائن، یہ ریاکاری کر رہا ہے، اور جو 1-2 مد لاتا تھا تو کیا کہتے تھے، ارے انہیں بھی ذرا دیکھو، 1-2 مد کھجور سے قیصر کی مملکت فتح کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ کہتے تھے ان اللہ لغنی عن صدقتی ھذا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے صدقہ کی ضرورت کیا ہے جب 1 ہی مد 2 مد لایا ہے۔ تو یہ کم بخت یہ منافقین تھے جو پیچھے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی یہ پیچھے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی ہمت پست کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی یہ بھی کوشش تھی، چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں نہ نکلے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہ اس گرمی میں مت نکلو، جہاد کے لیے مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کہ انہیں کہہ دو کہ جہنم کی گرمی وہ اور شدید ہے، اگر سمجھ ہے تو کاش ان کے پاس سمجھ ہوتی تو یہ ضرور سمجھتے۔ ایسے ہی ان میں سے ایک بڑا منافق جس کا نام الجد بن قیس تھا، وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت دے دے، ہمیں اپنے ساتھ مت لے جائیں، مجھے بہت ہی خطرہ ہے اپنی جان کا، اپنی نفس کا، اس لیے کہ ہماری قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ میں عورتوں کے متعلق بہت ہی نازک مزاج کا ہوں، بہت ہی جلدی میں ان کے فتنے میں واقع ہو جاتا ہوں، عورتوں کا میں کافی شوقین ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو الاصفر رومیوں کی عورتیں بہت ہی خوبصورت ہیں، گوری سفید پیلی ہیں، اور میں اگر وہاں چلا گیا تو مجھے تو خطرہ اپنے دین کا، ایمان کا، اسی لیے اللہ کے نبی ہمیں پیچھے ہی رہنے دیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا بہترین عذر اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، کہ ان میں سے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں مت ڈالیں، جبکہ حقیقت میں یہ فتنہ میں واقع ہو چکے ہیں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس طرح یہ لشکر تیار ہو گیا اور مدینہ سے نکل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ذمہ داری محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو سونپی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سباع ابن عرفطہ کو اپنا نائب یا گورنر بنایا، اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے انہیں حکم دیا کہ مدینہ ہی میں رہیں، لیکن بعد میں ان کے پیچھے منافقین پڑ گئے اور انہیں تکلیف دینے لگے اور مختلف قسم کی باتیں کہنے لگے، جس کی وجہ سے ان سے نہ رہ سکا، اور وہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ مدینہ واپس جائیں، اور پھر کہا اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ مجھ سے تمہارا وہی رشتہ ہو، وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی؟
الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھو ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا یا کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ یہ جمعرات کا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے، اور اتنے صدقات و خیرات کرنے کے باوجود مکمل تیاری نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہ تعداد بھائیو کافی تھی، 30,000، جو اتنا لشکر اس سے پہلے کبھی بھی فراہم نہ ہوا تھا۔ تو اتنے صدقات و خیرات کے باوجود عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ دیا، 100 گھوڑے دیے، اور بھی صحابہ کرام نے 200 اوقیہ، 4,000 وغیرہ، تب بھی بھائیو توشے اور سواریاں کی کافی کمی تھی، یہاں تک کہ ایک اونٹ پر 18 آدمی، 18 فرد باری باری سوار ہوتے تھے، ہر 18 کے بیچ میں ایک اونٹ، اور توشے کی کمی کی وجہ سے مجبوری میں کبھی کبھی درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے، جس کی وجہ سے ان کے ہونٹوں میں ورم آ گیا، اور پانی کی قلت۔ یاد رہے کہ بھائیو شدید گرمی میں یہ غزوہ واقع ہوا تھا، یعنی راستے میں وادیوں میں یا کہیں کنویں میں اس طرح آسانی سے پانی میسر نہیں ہوتا تھا، خاصتاً 30,000 کا لشکر ہے۔ تو بھائیو یہ پانی کی قلت کی وجہ سے سواریاں کم تھی، تب بھی مجبوراً بہت سے اونٹ کو ذبح کرنا پڑا تاکہ ان اونٹوں کے معدے اور آنتوں میں جو پانی ہے یا جو تری ہے وہ حاصل کر لے۔ اور اسی غزوے میں بھائیو یہ تیمم بھی مشروع ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی امت اسلامیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر پانی استعمال آدمی نہیں کر سکتا یا پانی میسر نہیں ہوا تو تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لے۔ ہمارے بھائیو ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی اس لشکر کے ساتھ نہیں نکلے، تو اپنے باغ میں، اپنے بستان میں داخل ہوئے، تو ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں نے الگ الگ ایک جگہ مہیا کیا اور ادھر پانی چھڑک دیا جس سے مکان ٹھنڈا ہو جائے، کھجور رکھ دیا، اور دونوں نے دعوت دی۔ تو انہوں نے غور کیا کہ سبحان اللہ، میں مزے سے یہاں رہوں، ٹھنڈک میں رہوں، کھجوریں کھاؤں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید گرمی میں نکل کے رومیوں کا رخ کرتے ہوئے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ انہوں نے رفض کیا، کسی کے بھی سمجھے جھوپڑے میں داخل نہیں ہوئے اور اکیلے نکل پڑے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ ایسے ہی بھائیو ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کی جو سواری تھی، اونٹنی تھی، بہت ہی کمزور تھی، پریشان رہے، پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ مجبور ہوئے، اونٹنی کو چھوڑ دیا اور پورا سامان اپنے اوپر لاد لیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، یہاں تک کہ جب تبوک میں پہنچ گئے، دور سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن ابا ذر، کہ ابو ذر ہی رہو۔ پھر جب قریب ہوئے تو فعلاً ابو ذر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ، اللہ کی رحم ہو، اللہ رحمت فرمائے ابو ذر رضی اللہ عنہ پر، یہ تنہا اکیلے جئیں گے، اکیلے جئیں گے، اکیلے مریں گے، اور اکیلے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو ربضہ میں صرف ان کی بیوی تھی، قصہ طویل ہے، پھر بعد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، اور پھر انہوں نے غسل اور تکفین دے کر انہوں نے دفن کیا، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ یہ اکیلے جئیں گے، اکیلے مریں گے، اور قیامت کے دن اکیلے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بھائیو الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کی ہے، اور انہوں نے صحیح قرار دیا، الذہبی نے بھی ان کی موافقت کرتے ہوئے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی راہ میں حجر، دیار سمود، جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہاں سے گزر ہوا، جو وادی القریٰ میں چٹانیں تراش تراش کر مکانات بنائے تھے، اور ابھی بھی بھائیو تبوک کے علاقے میں ان کے مکانات موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی بھی پہاڑوں میں دیکھیے ان کی قوت کتنی تھی ہوگی کہ پہاڑوں میں، وہ بھی اس زمانے میں چٹانیں تراش تراش کے مکانات بناتے تھے۔
تو بہرحال صحابہ کرام نے ان کے کنویں سے پانی حاصل کر لیا، پانی لے لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے کہا کہ تم ان کا پانی نہ پینا اور نہ ان کے پانی سے وضو کرنا، اور اگر کسی نے ان کے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے تو وہ خود نہ کھائے بلکہ جانوروں کو کھلا دے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی اس سے پی سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، اور ایسے ہی وضو کر سکتے ہو۔ یہ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دیار سے گزرے تو آپ نے کہا ان ظالموں کے دیار میں، ان ظالموں کے گھروں میں یا علاقے میں مت داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ ان پر جو عذاب آیا ہے تم پر آن پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مگر روتے ہوئے، یعنی اگر کوئی روتے ہوئے گھسے اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ایسے ہی تفریح دیکھنے کے لیے نہیں، نہ گھسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور تیزی سے اس وادی سے گزرے۔ راستے میں بھائیوں سخت ضرورت پڑی پانی کی۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوہ ظاہر کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیج دیا، پھر بارش ہوئی، صحابہ کرام نے پانی جمع کیا، اپنے ساتھ بھی لیا اور کافی جی بھر کر انہوں نے یہ پانی پیا۔ صحیح امام مسلم کی ایک روایت ہے کہ تبوک پہنچ گئے یا راستے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج اس رات میں ایک شدید آندھی چلے گی، ایک شدید آندھی چلے گی، تو کوئی آدمی کھڑا نہ رہے اور اونٹوں کو مضبوطی سے، ان کی رسیوں کو مضبوطی سے باندھ دے۔ سبحان اللہ۔ اس غزوے میں بھائیو بہت سے معجزات پیش آئیں، اختصاراً یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں بہت سے معجزات، جس میں ایک معجزہ یہ اور ایسے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا معجزہ۔ ایک شخص نے مخالفت کی، وہ کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اس کو اٹھا کر طئی کے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا دی، لیکن باقی صحیح سلامت رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں بھائیو ظہر اور عصر کی نماز ایسے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا کر کے پڑھتے تھے، کبھی جمع تقدیم کرتے تھے، کبھی جمع تاخیر۔ جمع تقدیم سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنا، اور جمع تاخیر سے مراد ظہر اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا۔ ایسے مغرب اور عشاء کی بھی نماز جمع تقدیم سے مراد مغرب کے وقت میں پڑھنا، اور جمع تاخیر سے مراد یعنی آخری میں پڑھنا، عشاء کے وقت میں پڑھنا۔ ایسے ہی آپ دوران سفر میں قصر بھی کرتے تھے، یا آپ سفر میں آپ قصر بھی کرتے تھے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 کر کے پڑھتے تھے، تو ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں اتر کے خیمہ زن ہو گئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے جوامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ دوسری طرف بھائیوں کیا ہوا؟ کیا رومی آگے بڑھے، مقابلہ کے لیے آئے؟ نہیں، سبحان اللہ۔ جب ان کو پتہ چلا تو مرعوب ہو گئے، ڈر گئے اور مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک انتظار کرتے رہے لیکن مقابلہ کے لیے نہیں آئے، جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیار میں پہنچے تھے۔ 20 دن تک آپ نے انتظار کیا۔ پوری مدت بھائیو یہ غزوے کی 50 دن کی تھی، 15 دن جانے میں لگا، 15 دن آنے میں، اس سے مسافت بہت ہی لمبی تھی، اور 20 دن آپ ٹھہرے رہے اور وہ مقابلہ کے لیے نہیں آئے، لیکن فائدے سے یہ سفر خالی نہیں رہا۔ علی سبیل المثال ایلا کے حاکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جزیہ کی ادائیگی منظور اس نے کی، اور ایسے ہی صلح کا معاہدہ کیا۔ ایسے ہی جربہ اور ازرخ یا ازرح کے باشندوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لینے پر اتفاق کیا، اور آپ نے ان کے ساتھ صلح کیا اور وہ معاہدہ کیا اور صلح نامہ دیا، جس میں یہ ان کے لیے امان تھا، خشکی میں یا سمندر میں مسلمانوں کی طرف سے اب وہ امان ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں سالانہ۔ اب اس طرح مسلمان ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ
ان کے ساتھ قتال کریں گے جب تک وہ اس صلح پر وہ برقرار رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 420 صحابہ کرام کو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا دومت الجندل کے بادشاہ یا حاکم اکیدر کے پاس، اور کہا تم اسے اس حالت میں پاؤ گے کہ وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا۔ یہ وہاں پہنچے، دومت الجندل کا رخ کیا، یہاں تک قلعہ صاف صاف نظر آنے لگا، چاندنی رات تھی، یہ قلعہ صاف صاف نظر آنے لگا۔ پھر ایک نیل گائے نکلی اور جا کر اپنی سینگ وہ اس کے دروازے سے رگڑنے لگی۔ اکیدر وہاں نیل گائے کے شکار کے لیے نکلا تو مسلمانوں نے اکیدر کا شکار کر لیا۔ نکلا وہ نیل گائے شکار کرنے کے لیے تو مسلمانوں نے اس کا شکار کر لیا، گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ پھر اس کی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی، اور صلح اور اتفاق اس بات پر ہوا کہ وہ 2000 اونٹ اور 800 غلام، 400 زرہیں اور ایسے ہی 400 نیزے دے گا، اور اسی پر اتفاق اور صلح ہوا۔ پھر ایسے ہی جزیہ بھی دینے کے لیے وہ تیار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ تمام روایتیں بھائیو ابن اسحاق اور ایسے ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ وہاں جو متعدد قبائل تھے ان کا اعتماد اس طرح رومیوں سے اٹھنے لگا، اور وہ جان گئے ایک نئی قوت ابھر رہی ہے، مسلمانوں کی قوت۔ اب مسلمانوں کی طرف وہ مائل ہونے لگے۔ ہمارے بھائیوں، مسلمانوں کی اس طرح یہ سرحد یا ان کی سلطنت یا ان کی حکومت کافی وسیع ہو گئی، یہاں تک کہ جا کر رومیوں کے حدود سے ملی، یعنی ان کا بارڈر وہاں تک پہنچ گیا، رومیوں کے حدود تک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے۔ راستے میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ کچھ منافقین جو نکلے ہوئے تھے انہوں نے ایک چانس اپنے سامنے دیکھا تو چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، اس وقت آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ صرف اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ تھے جو آپ کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور ایسے ہی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ 12 یہ منافق آئے جو اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے، اور انہوں نے پیچھا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں آپ نے سنی تو آپ نے حذیفہ ابن الیمان کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے بھائیوں ڈھال سے ان کی سمجھیے سواریوں کے چہروں پر ضرب لگائی، جس کے وجہ سے وہ بھی مرعوب ہو گئے اور جا کے لوگوں کے ساتھ مل گئے کہ پتہ نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی ان کے بارے میں بتایا، ان کا نام ذکر کیا، اور ان کا جو یہ ناپاک مقصد تھا وہ مقصد کے بارے میں بھی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ اسی لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے امین السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منافقین کا نام بتایا کرتے تھے، اور سبحان اللہ عمر رضی اللہ عنہ بعد میں ان کو خوف تھا ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی نام منافقین میں ہو، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اسألک باللہ، اللہ تعالی کا نام یا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منافقین میں شامل کیا ہے یا ہمیں بھی ذکر کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اور تمہارے بعد کسی کو بھی میں نہیں بتاؤں گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے، یہاں تک کہ مدینہ کے نقوش دکھائی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہادہ طابہ، یہ طابہ ہے یا یہ رہا طابہ، وہذا احد جبل یحبنا ونحبہ، اور یہ رہا احد پہاڑ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بچے بچیاں عورتیں نکلی استقبال کے لیے، اعزاز و تکریم کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا، اور انہوں نے یہ شعر پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، شاید آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ یہ شعر طلع البدر علینا ہجرت کے وقت انہوں نے پڑھا تھا، لیکن جو صحیح مسئلہ ہے کہ یہ شعر جو پڑھا تھا یہ تبوک میں ثابت ہے، اور رہی بات کیا ہجرت کے وقت بھی
انہوں نے استقبال میں یہ شعر پڑھا تھا یا نہیں، اختلاف ہے، اور کچھ اہل علم نے کہا کہ نہیں، دونوں وقت دونوں موقع پر انہوں نے استقبال کرتے ہوئے یہی شعر پڑھا۔ بہرحال رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مدینہ واپس ہو گئے، اور پھر جب واپس ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کا رخ کیا اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جو ساتھ میں نہیں نکلے تھے وہ وہاں اعتذار پیش کرنے کے لیے آئے، منافقین مختلف بہانے لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے گئے، اور اس میں 3 جلیل القدر صحابی بھی آئے جنہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی بھی عذر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ان تینوں کے ساتھ کیا موقف تھا؟ کیا آپ نے معاف کر دیا یا آپ نے کچھ اور موقف اختیار کیا؟ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اور آخری میں اب تک جتنی باتیں آپ سنے ہیں اس سے جو اہم فائدے ماخوذ ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ غزوہ تبوک جو ہے اس میں منافقین واضح ہو گئے تھے، اور حقیقت میں ان کی رسوائی پر اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل کی جو سورت التوبہ سے مشہور اور معروف ہے، اور شروع ہی میں اس کے لفظ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے ان مشرکین، اور اس میں منافقین بھی ہیں۔ اسی لیے بھائیو اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس میں ان کی رسوائی ہے، اور اس میں شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھیے دھمکی دی ہے۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اس سورت کا نام ہے الفاضحہ، یعنی فاضحۃ المنافقین، منافقین کو ذلیل اور رسوا کرنے والی سورت۔ دوسرا فائدہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس غزوے سے ظاہر اور واضح ہوتی ہے، بلکہ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس لشکر کو تیار کرے گا تو وہ جنتی ہوگا، اور انہوں نے تیار کیا تھا، اس طرح وہ یقیناً عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بھائیو جس طرح کی جہاد بالنفس مشروع ہے، جس طرح ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں یا نفس سے جہاد کرتے ہیں، تو ایسے ہی بھائیو جہاد بالمال بھی مشروع ہے۔ چوتھا فائدہ ہے جہاد کے 4 مراتب ہیں، 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالقلب، دل سے جہاد کرنا، نمبر 2 زبان سے جہاد کرنا، نمبر 3 بدن سے جہاد کرنا، نمبر 4 مال سے جہاد کرنا۔ اور اس کی دلیل یہ احمد اور نسائی کی یہ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاہدوا المشرکین باموالکم والسنتکم وقلوبکم، کہ مشرکوں سے جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اور اپنے دل کے ساتھ، یا دل سے ان کے ساتھ نیت اور اخلاص اور ارادے سے۔ پانچواں فائدہ کہ وہ اقوام یا وہ قومیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، جن پر اپنا عذاب مسلط کیا، ان کے علاقوں میں، ان کے دیار میں، ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے الا کہ انسان روتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیار سمود سے جب گزرے، اپنے چہرے کو آپ نے ڈھک لیا اور پھر تیزی سے وہاں سے آپ گزرے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو تفریح میں یا سیاحت کے نام پر گزرتے ہیں اور یہ آثار دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں، مزہ لیتے ہیں، یہ بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان حاکم اور بادشاہ گورنر کو چاہیے کہ جو معصیت کی جگہیں ہیں، معصیت اور گناہ کرنے کے جو اڈے بنے ہوئے ہیں، یا جہاں منافقین اور نفاق کا جو اڈا ہے اس کو زائل کر دیں، منہدم کر دیں، اس کو ہٹا دیں۔ یہ سمجھیے یہ حاکم یا حاکموں اور گورنروں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس میں مزید شر اور فتنہ ہو جائے گا۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو جلایا اور اس کو منہدم کیا۔ ساتواں فائدہ، شعر پڑھنا یا شعر سنانا یا کسی کے استقبال میں کھڑے ہو کر یہ شعر سنانا یہ جائز اور درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بھائیو اس میں مبالغہ اور غلو نہ ہو، ساتھ ساتھ موزک یا موزک کے آلات نہ استعمال کیے جائیں، جس طرح کی یہ بچے اور بچیاں نے، عورتوں نے استقبال کیا اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع پڑھا، اور بھی اس میں بھائیو حدیثیں ہیں اس مسئلے میں۔
لیکن غلو کرنا، مبالغہ کرنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ جس طرح کی عید کا دن تھا اور دو لوڈیاں پڑھ رہی تھیں، شعر پڑھ رہی تھی، آپ خاموشی سے سن رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہیں جو کل کا علم رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا۔ اور آج استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نعت کے نام پر کتنے ایسے اشعار کہے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کعبہ کی توہین کی جاتی ہے۔ یعنی عرش اولی سے بالا میرے نبی کا روزہ، عرش اولی سے اعلیٰ میرے نبی کا روزہ، ایسے ہی کعبہ کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبہ کا ہے یہ کعبہ میرے نبی کا روزہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مبالغات بھائیو، اس سے اسلام نے روکا، اور یہ حقیقت میں یہ ایک برائی پھیلا رہے ہیں اور یہ باطل پھیلا رہے ہیں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ ہمارے متعلق حد سے تجاوز مت کرو، جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا اور انہوں نے تجاوز کیا، اللہ کا بیٹا کہا یا اللہ ہی کہا، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ 8واں فائدہ، سفر میں ظہر، عصر اور ایسے مغرب اور عشاء کی نمازیں، یعنی ظہر اور عصر ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم یا جمع تاخیر، ایسے مغرب اور عشاء بھی آپ یہ جمع کر سکتے ہیں، جمع تقدیم یا تاخیر، اور عشاء کی نماز یعنی 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہی مشروع ہے، بلکہ یہی مسنون طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک میں ٹھہرے رہے اور آپ قصر کرتے رہے، جس سے اہل علم نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر آدمی سفر میں نکلے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ کتنی مدت کب تک ٹھہرا رہے گا تو قصر کرتا رہے۔ یعنی آپ کسی کام کے لیے نکلے، جدہ نکلے یا اور کہیں نکلے، اور آپ کو نہیں معلوم کب آپ کا کام ختم ہوگا، 2 دن لگے یا 2 مہینہ لگے، 1 سال لگے، تو آپ قصر کرتے رہیں۔ لیکن جو صحیح مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ مکمل ہو گیا اور آپ 3 دن رہنا چاہ رہے ہیں یا 4 دن کے اندر رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں، قصر کرتے رہیں، اور 4 دن سے زائد مدہ رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر اپنے آپ کو مقیم شمار کریں اور قصر نہ کریں، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور پوری مکمل کر کے نمازیں پڑھیں۔ 9واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ سفر سے آدمی جب اپنے گھر واپس آئے تو بہتر ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اس غزوے سے جب واپس ہوئے ڈائریکٹ گھر میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے مسجد کا رخ کیا اور آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو عمل صالح کرنے کی توفیق دے اور ہم سبھی کو داعی الی اللہ بنائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔